بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العبد ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسفور ميدان أروه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وخطابه الصديق وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صلوات محمد وآل محمد. اس سے بہتر بلندتر صلوات پڑھ دیجئے آل محمد. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی کبریائی ہے. درود و سلام ہے اس پاک و پاکیزہ مخلوق پر کہ جس کے صدقے میں رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے. اسی پروردگار کا، خالق لا یزال کا، خالق مطلق کا ہم محبان اہل بیت پر، ہم اہل ولا پر بہت بڑے احسان ہیں کہ اس اللہ نے ہمارے قلوب میں آل محمد کی محبت کو داخل کیا ہے. یہ محبت اہل بیت، یہ مودت اہل بیت ایک انسان کے لیے بارگاہ پروردگار تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے. کیونکہ وہ شخصیات جن کی محبت خدا نے ہمارے قلوب میں داخل کی ہے ان کو خدا نے باب اللہ قرار دیا ہے کہ اگر تم ہماری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو تو بارگاہ میں آنے کے لیے ایک دروازے کی ضرورت ہے، اور جس دروازے سے تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے تو وہ دروازہ دروازہ اہل بیت ہے. جو بھی ہمارے پاس آنا چاہتا ہے وہ اس دروازے سے آئے. فقط یہ نہیں ہے کہ جو بھی ہمارے پاس آنا چاہے اس دروازے سے آئے، ہم بھی اگر کسی کو کوئی چیز دیں گے تو اسی دروازے سے دیں گے. تمہارا تعلق ہمارے ساتھ بھی اسی دروازے سے ہے، ہمارا تعلق تمہارے ساتھ بھی اسی دروازے پہ منحصر ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. جو بھی عزت چاہتا ہے تو تمام تر عزت خدا کے پاس ہے. اگر عزت چاہتے ہو تو خدا سے لو،
کیونکہ جو عزت خدا عطا کرتا ہے اس میں دوام ہے، اس میں استمرار ہے، اس میں جاویدانی ہے، اور جو عزت خدا عطا کرتا ہے اس میں ثبات ہے، وہ محکم ہے۔ جو عزت تمہیں خدا عطا کرتا ہے کسی میں قوت نہیں ہے کہ اس عزت کو تم سے چھین سکے، کیونکہ جس کو خدا سربلند کرتا ہے کوئی بھی اس کو سرافکن نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کی یہ دی ہوئی چیز ذاتی ہے اس کے لیے۔ اور خدا کی جو عطا ہوتی ہے، خدا اپنے بندے کو جب نوازتا ہے، کوئی چیز عطا کرتا ہے اپنی دربار خصوصی سے، تو اس کا کمال یہ ہے کہ جب سائل اس دربار سے آ کر کوئی چیز لیتا ہے اور اس بارگاہ سے عطا ہوتی ہے، تو خدا اس سائل کی حیثیت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ عطا کچھ اس طریقے سے کرتا ہے کیونکہ چیز اس کی ذاتی ہے اور وہ ذاتی اس کو عطا کرتا ہے، تو کیفیت عطا سے حیثیت سائل تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ اس طریقے سے کہ اب جو سائل تھا، خدا اس میں اتنی قوت عطا کر دی ہے کہ میں نے جو چیز تجھے عطا کی ہے اس عطا کی وجہ سے تو سائل بھی ہے، اور اگر چاہے تو خود بھی عطا کر سکتا ہے۔ حیثیت سائل تبدیل ہو جاتی ہے، اب سائل نہیں رہتا، خدا کی عنایت سے وہ سائل خود معطی بن جاتا ہے۔ جو کچھ خدا نے اس کو عطا کیا ہے، عطا کرنے کے بعد یہ قوت بھی دی ہے کہ اگر تو چاہے تو دوسروں کو عطا کر سکتا ہے، اگر تو چاہے تو دوسروں کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ خدا خود محیی ہے، حیات دینے والا ہے، خدا زندگی عطا کرنے والا ہے، لیکن اگر چاہے تو کسی کو اپنی اس صفت کا مظہر قرار دے دے کہ تو خود بھی زندہ ہے، اگر چاہے تو دوسروں کو زندگی عطا کر سکتا ہے۔ یہ خدا، کیونکہ تمام صفات خدا کی ذاتی ہیں، کیونکہ اس کی اپنی ہیں، کسی سے ادھار اور قرض اس نے نہیں لیا ہے، تو وہ دیتا بھی کچھ اس طریقے سے ہے کہ جس کو بھی نوازتا ہے اس کی حیثیت کو تبدیل کر دیتا ہے کہ اب تو سائل نہ رہا، تو فقط میرا سائل ہے، دوسروں کو چاہے تو عطا کر سکتا ہے۔ محیی میں ہوں، حیات میں دیتا ہوں، لیکن اگر میں کسی کو اپنی صفت کا مظہر بنا دوں تو وہ خود بھی زندہ ہو سکتا ہے، دوسروں کو حیات بانٹ بھی سکتا ہے۔ رازق میں ہوں، رزق میں دیتا ہوں، لیکن اگر میں کسی کو اس کا مظہر، اس صفت کا مظہر بنا دوں تو اس کو میں ایسے رزق سے نواز دیتا ہوں کہ وہ میرا عطا کیا ہوا رزق لوگوں میں بانٹ بھی سکتا ہے، دوسروں کو بھی رزق عطا کر سکتا ہے۔ بس ہر صفت کے لیے خدا نے کچھ ایسے مظہر رکھے ہیں کہ ان کے پاس اگر جاؤ گے تو میری ذاتی صفت کے تمہیں عطا کریں گے۔ یہ کچھ ایسے سائل ہیں کہ انہوں نے سوال اس طریقے سے کیا ہے کہ اب یہ مرتبہ معطی پر آ گئے ہیں، میں نے ان کو خود یہ اختیار دیا ہے کہ میری صفت یہ کسی کو بھی نواز سکتے ہیں۔ اب ان 3 مجالس کا مقدمہ ایک جملے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں۔ ہر صفت کے لیے کوئی نہ کوئی مظہر، خدا کے بندوں میں سے، خدا کے اولیاء میں سے، خدا کے نبیوں میں سے، خدا کے اوصیاء میں سے، خدا کے اماموں میں سے، ہر صفت کا کوئی مظہر خدا نے ایسا بنایا ہے کہ اس نے صفت عطا بھی عطا کی ہے کہ تو خود بھی اس صفت کا حامل ہے، جس کو چاہے تو نواز سکتا ہے۔ ان تمام صفات میں خدا کی ایک صفت ہے عزیز، کہ وہ عزت والا ہے۔ اس صفت کو خدا نے مجسم طور پر جس شخصیت کو عطا کیا ہے، اس شخصیت کا نام حسین ہے، اور یہ کہہ کر عطا کیا ہے کہ تم میری صفت کا ایسا مظہر ہے کہ تو خود بھی عزیز ہے، جس کو چاہے عزت والا بنا سکتا ہے۔ صفات کو ایسے ہم تقسیم کرنا چاہیں، اگرچہ ہر ولی خدا، ہر بندہ خدا، ہر وصی و نبی و مرسل خدا کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہوتا ہے، لیکن کسی ولی سے کوئی صفت کچھ اس طرح بارز ہوتی ہے، کسی نبی سے کوئی صفت کچھ اس طرح بروز پذیر ہوتی ہے کہ وہ صفت مختص ہو جاتی ہے اس کے ساتھ۔ ہیں تمام صفات کے مظہر، لیکن کسی کے صدق کو دیکھ کر اس کی صداقت کا پتہ چلتا ہے۔
میرے ساتھ تو تھوڑا ساتھ بھی دیجیے. ہیں سارے مظاہر صفات خدا، لیکن کسی کا صدق کچھ اس طریقے سے برملا ہوتا ہے کہ اس کی صفت کو دیکھ کر، صدق کو دیکھ کر اس کی صداقت کا پتہ چلتا ہے. ہیں سارے حلیم، لیکن کسی کا حلم دیکھ کر اس کے حلم کا پتہ چلتا ہے. ہیں سارے عالم، لیکن کسی کا بقر علم دیکھ کر اس کی بقر علم کی صفت کا اظہار ہوتا ہے. ہیں سارے قاضم، لیکن کسی کی قضامت دیکھ کر اس کی قضامت کا علم ہوتا ہے. ہیں سارے خدا سے راضی، لیکن کسی کی رضایت کا معراج دیکھ کر اس کی صفت کا اندازہ ہوتا ہے. ہیں سارے تقوی پر فائز، لیکن کسی کی تقوی دیکھ کر اس کے تقی ہونے کا پتہ چلتا ہے. ہیں سارے نقاوتوں سے بھرپور، لیکن کسی کی نقاوت کا اندازہ دیکھ کر اس کی صفت کے جلال کا احساس ہوتا ہے. ہیں ساری حیبتوں والے، لیکن کسی کی ذات حیبت دیکھ کر اس کی حیبت توحیدی کا پتہ چلتا ہے. ہیں سارے اس کی صفات کے مظہر، لیکن کسی کی غیبت کا جلوہ دیکھ کر اس کی غیبوبیت کا پتہ چلتا ہے. یہ تمام تر صفتیں تصور کیجئے. ہیں سارے عزیز، لیکن حسین کی عزت دیکھ کر اس کی عزت کا پتہ چلتا ہے. آپ کی صلواتوں میں سلام ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کے ساتھ. صلوات کے ثواب کو متصور کرتے ہوئے ایک بلندر صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کے ساتھ. یہ تمام تر صفات کی مظہر ہے، لیکن کوئی ایک صفت کسی طریقے سے جلوہ گر ہوتی ہے کہ وہ صفت اس شخصیت میں منحصر ہو جاتی ہے. آج نہ بلکہ تب سے لے کر آج تک اگر خدا کی عزت کو مجسم طور پر دیکھنا چاہتے ہو تو یا حسین میں دیکھو یا حسینی میں دیکھو. اگر خدا کی عزت کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو تو کسی اور طور پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا کی طرف جائیے. کسی طور پر کسی کلیم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی عزت کو تصور کرنے کے لیے یا خدا کی عزت کو مجسم دیکھنے کے لیے آؤ کربلا میں دیکھو کس طرح حسین خود بھی عزیز ہے اور کربلائی کو عزت والا بھی بناتا ہے. میرے اس جملے پر خصوصی توجہات کا طالب ہوں کہ میرے اساتذہ، میرے بزرگان، اہل علم، اہل فضل افراد یہاں پر تشریف فرما ہے کہ جب خدا عطا کرتا ہے تو سائل کی، اس جملے کو تکرار کر رہا ہوں، جب خدا عطا کرتا ہے تو اعطاء کی کیفیت سے سائل کی حیثیت کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ بہت بنیادی جملہ ہے کہ جب سائل یہاں پر آتا ہے، کیونکہ یہ در کچھ ایسا در ہے کہ یہاں پر سائل آتا ہے تو اس کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے. یہاں سے جب پلٹ کے جاتا ہے تو اب کسی اور در کا یہ سائل نہیں رہتا ہے. یہاں کا سائل دوسروں کے لیے معطی کا درجہ رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. آج ویسے ہی تھوڑی دیر ہو گئی اور دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے تو میں ذرا جلدی جاؤں گا. آپ کا ساتھ اسی طریقے سے میرے سے. خدا جو عزت دیتا ہے وہ محکم ہے، اور خدا کبھی بھی جو عزت دیتا ہے وہ خدا کی عزت اس لیے بھی پائندہ ہے کیونکہ وہ درونی عزت ہے. بیرونی وسائل سے وہ عزت نہیں آئی ہے، لوگوں کے کہنے سے عزت نہیں آئی، مال و دولت سے عزت نہیں آئی، خاندان و عشیرہ سے یہ عزت نہیں آئی، ظاہری جاہ و حشم سے یہ عزت نہیں آئی، پیسے سے یہ عزت نہیں آئی. یہی وجہ ہے کہ اگر خدا کی عزت کا مظہر تخت پر ہو تب بھی عزیز ہے، کیونکہ مظہر صفت خدا ہے. اگر تخت پر ہے تب بھی عزیز ہے، لیکن اگر تخت پر نہیں ہے تب بھی عزیز ہے، کیونکہ اس کی عزت ان ظاہری وسائل کی محتاج نہیں ہے. امام کے ایک فرمان سے مزین کرتا چلوں، ہم دنیا میں ایسے کرتے ہیں، ہمیں عزت کی ضرورت ہوتی ہے خاندانوں کے ذریعے سے. میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بھائی ہوں، میرا چاچا فلاں تھا، میرا ماموں فلاں تھا. ظاہری دنیاوی عزت یا میں اس طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، یا ظاہری دنیاوی عزت
مجھے تخت سے ملتی ہے، تاج سے ملتی ہے، یا ظاہری دنیاوی عزت مجھے پیسے سے ملتی ہے. خدا کی عزتیں یہ مظہر ضرور ہیں لیکن ملتی ان سے نہیں ہے. خدا کی عزت کا منشا عزت نفس ہے جو فطرت سے نشو نما پاتی ہے، جو ذات اور خلقت انسان سے. یہی وجہ ہے کہ میرے امام حسن فرما رہے ہیں کہ ان اردت العزت بلا عشیرہ وحیبت بلا سلطان والمال والغنا بلا مال. اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے عزت مل جائے خاندان سے ہٹ کر، خاندانی عزت نہیں. اگر تو چاہتا ہے کہ تو عزیز ہو لیکن خاندان کا سہارا نہ لے، وہ حیبت بلا سلطان ہے. اگر تجھے حیبت چاہیے، قدرت چاہیے، روب چاہیے، دبدبہ چاہیے، جاہ و حشم چاہیے، شان و شوکت چاہیے لیکن بلا سلطان ہے، ظاہری کرسی سے نہیں، ظاہری تخت و تاج سے نہیں. والغنا بلا مال. اگر تجھے بے احتیاجی چاہیے، اگر تجھے غنا چاہیے لیکن مال کے بغیر، اگر یہ سب چیزیں تجھے چاہیے لیکن دنیاوی سہارا نہ لو تو مولا کیا کروں؟ میں تو یہ تمام چیزیں انہی سہاروں سے حاصل کرتا ہوں. عزت خاندانوں سے ملتی ہے، حیبت تخت و تاج سے ملتی ہے. یہ جو فقر ہے یہ مال کی وجہ سے ہوتا ہے. جب یہ فقر مال آ جاتا ہے تو فقر ختم ہو جاتا ہے. مولا کہتے ہیں اگر یہ سب چاہیے اور ان چیزوں کے بغیر چاہیے تو فخر من ذل معصیت اللہ الى عز طاعت اللہ. اگر تجھے سب کچھ ان سب چیزوں کے بغیر چاہیے تو خدا کی معصیت کی ضلالت سے خارج ہو کے خدا کی اطاعت کی عزت میں شامل ہو جا. ضلالت معصیت کو چھوڑ کے عزت اطاعت میں شامل ہو جا. یہ سب چیزیں تجھے ان کے بغیر مل جائیں گے. میرے ساتھ تھوڑا ساتھ رہیے گا مقدمے میں، نتیجے میں آپ مجھے دعائیں دیں گے. ان سب چیزوں کو اگر چاہیے، ان سب چیزوں کو چھوڑو. طاعت، عزت اطاعت خدا. میرے ساتھ آئیں نا آپ احباب. تھوڑا مقدمہ. انسان کیا چاہتا ہے؟ تین ہیں بنیادی چیزیں. عزت کس میں ہے میرے ساتھ؟ اطاعت خداوندی. اگر عزت درونی، عزت نفسی چاہتے ہو کہ جو کبھی نہیں دور ہوتی، جو ظاہری وسائل کی محتاج نہیں ہے، تو اطاعت خداوندی. انسان چاہتا کیا ہے؟ یا مال چاہتا ہے، پیسہ ہو میرے پاس بہت زیادہ اور ایسا پیسہ ہو کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. میں غنی ہونا چاہتا ہوں. اچھا، اس کے بعد تو مجھے سلامتی چاہیے، میں رہوں، مجھے حیات چاہیے، میں زندہ رہوں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مرنا چاہتا ہو. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مرنا چاہتا ہو. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مرنا چاہتا ہو. اس عظیم خواہش کے لیے شدت قلب میں ہونا ضروری ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مرنا چاہتا ہو. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر قلب میں صدق ہے تو ہی ایسی عظمی تمنا ہو سکتی ہے. اچھا، کوئی مرنا نہیں چاہتا، کوئی فقیر نہیں ہونا چاہتا، اور تقریباً یہ خواہشات ہوتی ہے کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے. یہ بیسک تمنا ہے، یہ بنیادی دعائیں ہیں جو انسان کی ہوتی ہیں. میں فقیر نہیں ہونا چاہتا، میں محتاج نہیں ہونا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں رہوں، موت مجھے چھو کر بھی نہ گزرے، اور تقریباً جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے، جیسا میں کہوں ویسا ہوتا جائے. یہ انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے تو ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. یہ انسان مضطرب کیوں ہوتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا نہیں ہے. یا اس مقام پر خدا نے اس کو مخاطب کر کے کہا حیات چاہتے ہو؟ ہاں حیات چاہتا ہوں. فقر نہیں چاہتے؟ نہیں. غنا چاہتے ہو؟ ہاں پروردگار بے نیازی چاہتا ہوں. اچھا، سب کچھ چاہتے ہو؟ کہاں سب کچھ چاہتے ہو؟ تو ذرا ادھر متوجہ ہو. جو ساری یہ چیزیں چاہتے ہو ادھر متوجہ ہو. یہاں اس مقام پر خدا نے انسان سے مخاطب کر کے کہا عبدی اطیعنی اجعلک مثلی. اے بندے خدا، اے میرے بندے، تو میری اطاعت کر تو میں تجھے اپنا مثل بنا دوں. میں تجھے اپنا مثل بنا دوں. یا پروردگار تو اپنا مثل مجھے کیسے بنائے گا؟ کہا انا غنی لا افتقر اطعنی فیما امرتک اجعلک
غنیم لا تفتقر، میں غنی ہوں کبھی محتاج نہیں ہوتا، جو میں کہتا ہوں وہ کرتا جا، تجھ کو بھی ایسا غنی بنا دوں گا کبھی محتاج نہیں رہو گے۔ آپ کی سماعت ہو سلام، آپ کی سماعت ہو سلام۔ کیا چاہتے ہو؟ غنی ہونا چاہتے ہو؟ ہاں پروردگار غنی ہونا چاہتے ہو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، غنی ہونا چاہتے ہو تو اطیعنی فیما امرتک، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ، نتیجہ اجعلک غنیا لا تفتقر، ایسا غنی بنا دوں گا کہ کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں، میرے وجود میں تصور موت ہے ہی نہیں، میرے وجود میں تصور اختتام و انتہا ہے ہی نہیں، میں لامحدود ہوں، میں زندہ ہوں، میں کبھی نہیں مروں گا۔ اطعنی فیما امرتک، جو میں کہتا جاؤں وہ کرتا جا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اجعلک حیا لا تموت، تجھے بھی ایسا بنا دوں گا کہ ایسی حیات کا صاحب ہو جائے گا کہ موت تجھے کبھی چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ جو میں کہتا جاؤں وہ کروں۔ اچھا اس سے آگے ایک اور قدم ہے، کیا انا اقولو کن فیکون، میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں کن تو وہ ہو جاتا ہے، تو اطعنی فیما امرتک، جو میں کہوں وہ تم کرو، اگر میں ایسا کروں تو تمنا ذہن میں رکھنا، مرنا میں نہیں چاہتا ہوں، فقیر میں نہیں ہونا چاہتا ہوں، اور چاہتا بھی یہ ہوں کہ جو میں کہوں وہ ہو جائے، تو خدا بھی یہی کہتا ہے کہ اگر فقیر نہیں ہونا چاہتے تو میری اطاعت کر، مرنا نہیں چاہتے تو میری اطاعت کر، اور انا اقولو کن فیکون، اگر میں کہتا ہوں ہو تو وہ ہو جا، تو یا اللہ آپ کہا اطعنی فیما امرتک، جو میں کہتا ہوں وہ تو کرتا جا، یا اللہ اگر میں نے یہ کر دیا تو کہا اجعلک انت تقول کن فیکون، تو جو میں کہتا ہوں وہ تو کرتا جا، اس کے بعد جو تو کہتا جائے گا میں کرتا جاؤں۔ یہ تین خواہشیں، اور یہ تینوں خواہشیں اطعنی فیما امرتک، یہ تینوں خواہشیں منحصر ہیں کہ تو میرے امر کی اطاعت کر، امر کی اطاعت ہوگی۔ کاش آج میرے پاس تھوڑا وقت اور ہوتا تو کچھ مقدمات عرض کرنے تھے، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی ہے، اور بالخصوص در معصومہ کے جو میرے بزرگان ہیں، احباب ہیں، میرے دوست ہیں، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ واقعاً یہ توفیق حسینی ہے کہ جو ان کو حاصل ہے، مسلسل عزاداریوں میں رہتے ہیں، اور آج اس تھوڑے سے مقدمے کے ساتھ دست بستہ ان سے معذرت چاہتے ہوئے عرض کروں گا کہ اگر آپ کا وقت میں تھوڑا لے لوں تو مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ تھوڑا وقت گزر چکا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی حاضریاں مولا اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر۔ تو میری اطاعت کر، جو تو چاہے گا وہ ہو جائے گا، جو تو کہے گا وہ ہو، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اطعنی فیما امرتک، اور جب میری اطاعت کا مرحلہ آ جائے تو اب تجھے قال و قیل سے کام نہیں لینا ہے کہ یہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا، نہیں، یہ مت سوچ کہ یہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا، سوچ کہ وہ کیا کہتا ہے، یہ سوچ کہ میں کیا کہتا ہوں۔ قال و قیل سے کام نہیں چلے گا اس وقت جب اطاعت کا مرحلہ ہے۔ کاش کہ میرے پاس مقدمے کا تھوڑا وقت ہوتا۔ ان تصورات کو ذہن میں رکھیے۔ اب آئیے کہ عزت تب ملتی ہے جب اطاعت کامل ہو۔ یہاں پر فقر کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر موت کی جگہ نہیں ہے، یہاں ایسا نہیں ہے کہ تمنائیں اپنی آرزوؤں پر نہ پہنچتی ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جو انسان چاہتا ہے، توجہ میری طرف، نیاز حسین توجہ میری طرف، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ سلسلہ ایسے چلتا ہے جیسے اطاعت چلتی رہتی ہے، اور جب اطاعت کامل ہو جائے تو یہ مرحلہ آتا ہے عزت کا، جہاں پر خدا کہتا ہے کہ میں اس کو ایسا عزیز بنا دوں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عزت درونی ہے، اب دنیا کی کوئی قوت اسے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ یہاں پر روکوں گا میں، مجبور بھی نہیں کہ مقدمات طے کیے بنا میں نتیجے پہ نہیں جا پاؤں گا۔
کل چند تاریخی کردار آپ کے سامنے میں نے عرض کیے تھے کہ ایک وہ کہ جو عزت خداوندی کے حامل تھے، ایک وہ کہ جو عزت دنیاوی، بناوٹی، بیرونی، ان وسائل سے عزت کے حامل ہوئے تھے۔ فرق صاف ظاہر ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اس میں اطمینان ہوتا ہے، اس میں اضطراب ہوتا ہے۔ یہ جہاں پر بھی ہو مطمئن ہے، یہ جہاں پر بھی ہو مضطرب ہے، اور عجیب اتفاق ہے، میں اس کو اتفاق نہ حقیقت کہوں، اس میں عجیب ہے، عجیب اطمینان ہے۔ یہ اگر تخت پر بیٹھتا ہے تب بھی کہتا ہے جال حق وزحق الباطل، اگر زندان میں ہوتا ہے تو بھی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی سماعتوں کو سلام۔ یہ اطمینان کے اس منزل پہ، یہ اطمینان کے یہ دونوں عزتوں کے علمبردار ہیں، لیکن اس کے پاس حقیقی عزت ہے، اس کے پاس بیرونی اور بناوٹی عزت ہے۔ نتیجہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کب؟ جب ایسا کوئی ہوا کا جھونکا آتا ہے، دونوں کی شخصیات خود بخود برملا ہو جاتی ہے۔ جب ایسا کوئی ہوا کا جھونکا لگتا ہے تو جو ہلکا ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے، اللہ اکبر، جو ہلکا ہوتا ہے وہ مثال دو۔ آپ نے ایک پہاڑ دیکھا، آپ نے ایک بہت اچھے پینٹر کو بلا لیا اور اس پینٹر کو آپ نے کہا کہ بھائی یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، ہاں ہمیں ایسا ہی ایک پہاڑ کاغذ پر بنا کر دیں۔ اور آج کل آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ پینٹر یہ جو فن خطاطی رکھتے ہیں، آرٹ ہے جو ان کے پاس، وہ ایسا بناتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کی بصارت والی آنکھیں دھوکا کھا جاتی ہیں۔ یہاں پر ضروری ہے کہ آپ کی بصیرت والی کھلی ہو۔ آپ کی توجہات پر بھروسہ کر کے میں نے یہ جملہ کہا ہے، یہاں پر جو بصارت والی آنکھیں ہیں عموماً دھوکا کھا جاتی ہیں۔ اس نے ایسا زبردست پینٹ کیا کہ اس طرف اصلی پہاڑ تھا اور اس طرف کاغذ پر بنی ہوئی یہ پینٹنگ تھی۔ جب میں نے دیکھا تو میں نے فرق نہ کر سکا دونوں میں کہ اس میں اصلی کون سی ہے، نقلی کون سی ہے، دونوں خوب۔ اور کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ پینٹنگ والی ظاہری طور پر لفظ ظاہری پر توجہ رہے، کبھی کبھی یہ پینٹنگ والی ظاہری طور پر صحیح لگنے لگتی ہے، سچی لگنے لگتی ہے کہ یار اس میں سے اصلی کون سی ہے، نقلی کون سی ہے۔ میں اسی میں وہ پریشانی میں سرگردان تھا، اصلی کون سی ہے، نقلی کون سی ہے، کہ اس میں سے اوریجنل کون سی ہے کہ جس میں ثبات ہے، اور وہ جب نقل کے طور پر بنائی گئی ہے وہ کون سی ہے۔ میں اسی سرگردانی میں مبتلا تھا، پریشانی میں مبتلا تھا کہ اچانک سے ایک ہوا کا جھونکا آیا۔ جیسے ہی ہوا کا جھونکا آیا کاغذ پر بنی ہوئی سختی اڑ گئی، جو کاغذ پہ بنی ہوئی سختی تھی، جو کاغذ پہ بنی ہوئی صلابت تھی، جو کاغذ پہ بنی ہوئی ثبات تھا وہ اڑ گیا، لیکن جو حقیقی پہاڑ تھا وہ اپنی جگہ پر ٹکا رہا۔ ایسا ہی ایک درخت ہے۔ قرآن کی طرف چلتے، قرآن کی طرف چلتے تاکہ اور واضح طریقے سے میں اپنے بزرگان کی بارگاہ میں اپنا سبق سنا سکوں۔ کیا اساتذہ یہاں پر تشریف فرما ہے کہ جن کی ہدایت سے اور جن کی رہنمائی سے آج اس قابل ہوا ہوں کہ چند الفاظ آپ کی بارگاہ میں عرض کر سکوں۔ قرآن کی طرف چلتے، ایک درخت ہے، ایسا ہی پینٹر آپ پینٹنگ سے آپ نے کسی درخت کو بنوایا، ہوا کا جھونکا لگا، وہ جو اصلی درخت تھا وہ اپنی جگہ پر ٹکا رہا، اور جو وہ پینٹنگ بنائی ہوئی تھی وہ درخت بھی ہوا کے ساتھ ہوا ہو گیا۔ اس میں جو ثبات تھا درخت میں وہ اس کا عطا کیا ہوا تھا، اس میں جو تھا اس کو عطا کرنے والی یہ بناوٹی تھا۔ یہ درخت کی مثال ایک ایسا درخت ہے کہ جو ہواؤں کے طوفانوں کے آنے سے بھی
ہلتا نہیں ہے، اس کو اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. اور ایک ایسا پینٹنگ شدہ نقلی درخت ہے کہ جو اڑ جائے گا، جیسے ہی ہوا آئے گی اڑ جائے گا. اب آئے قرآن میں، اب آئے قرآن کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ ان دونوں درختوں میں فرق کیا ہوتا ہے، ان دونوں شجروں میں فرق کیا ہوتا ہے. تو قرآن نے صدا دی اور ریزن بھی بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ درخت اڑ گیا، کیا وجہ ہے کہ یہ درخت اتنا بلند ہونے کے باوجود بھی اپنی جگہ پر قائم رہا. کیا وجہ تھی؟ کیا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها فرعها فی السماء واصلها ثابت. خدا مثال دیتا ہے ایک ایسے شجر کی کہ جس کی فروعات، جس کی ٹہنیاں، جس کی شاخیں تو آسمان میں ہیں اور اس کے اصل، اس کی جڑ، اس کی بنیادیں زمین میں محکم طور پر ہیں. کتنا قدر ہے اس درخت کا کہ جڑیں زمین میں، اصلها ثابت ہے، کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. وہ فرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اور اس شجرہ طیبہ کے مقابلے میں ایک شجرہ خبیثہ ہے کہ جو ہے بھی زمین پر لیکن زمین پر کھڑا ہے. ما لها من قرار، اس کو قرار نہیں ہے. یا اللہ، ان دونوں درختوں میں فرق کیا ہے؟ کیا دونوں درختوں میں فرق یہ ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، کوئی ہوا اس کو ہلا نہیں سکتی، اور یہ زمین کے اوپر کھڑا ہے، اس کی کوئی جڑ نہیں، اس کو کوئی قرار نہیں، اس کو کوئی ثبات نہیں. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ نتیجہ تب نکلے گا جب کوئی طوفان آئے گا، جب کوئی زور سے ہوا چلے گی. جو ثابت ہوگا وہ رہے گا، جس کے لیے قرار نہیں ہے وہ مٹ جائے گا. بس آئیے تاریخ کی روشنی میں ایک میدان میں اسی تمثیل کو میں جسمانیت کی صورت دوں. یہ دونوں طرف کربلا کے لقودق صحرا میں موجود تھے، ایک شجرہ طیبہ کی صورت میں، ایک شجرہ خبیثہ کی صورت میں. اسی کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں ایک ایسا طوفان آیا کہ جس طوفان کی وجہ سے نتیجے تبدیل ہو گئے. جو شجرہ خبیثہ تھا وہ وہیں دفن ہوا، لیکن جس کی جڑیں مضبوط تھی وہ شجرہ طیبہ قیامت تک قائم رہا. بہت ضروری ہے، شجر کی جڑیں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اور اس شجرہ طیبہ کی 61 ہجری میں مکمل مثال حسین ابن علی ہے. یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کو کوئی یزید اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر. اگر آپ آمادہ ہیں اور آپ کا ساتھ ایسے رہا تو اب میں قدم رکھ رہا ہوں میدان کربلا کے آس پاس. ابھی میدان کربلا پہ نہیں پہنچا ہوں. یہ کربلا کی تمہید میں ہی کچھ عزتوں کے ایسے معیار بیان ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جب نکلے ہیں مدینے سے تب سے عزت کا علم اٹھا کے نکلے ہیں اور ہر ذلیل کو رسوا کرتے ہوئے نکلے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد. یہ عزتوں کی بھیک دیتا ہوا، کیونکہ العزیز کا مظہر ہے تو عزتیں بانٹ رہا ہے. جو بھی جڑ رہا ہے عزت دار ہوتا جا رہا ہے، جو بھی مل رہا ہے عزت دار ہوتا جا رہا ہے. یہ قافلہ مکے سے چلا اب عراق کی جانب ہے کہ ایک مقام پر، اب میں تاریخ میں قدم رکھنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ العظیم نتیجے میں آپ مجھے دعائیں دیں گے. یہ قافلہ جب مکے سے عراق کی جانب رواں دواں ہوا تو ایک مقام پر ایک ایسے آدمی نے آ کے رستہ روکا
کہ جس کو اس وقت جب اس نے حسین ابن علی کا راستہ روکا تھا، قرآن نے کہا تھا اخذتہ العزت بالاسم، جب حسین کا راستہ روکا، ضروری نہیں ہے کہ جو حسین کے خلاف ہو وہ آخر تک حسین کے خلاف ہی رہے۔ میں نے کل ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اگر ذلت دنیاوی میں غرق کوئی انسان اپنی اسی ذلت میں غرق رہے، لیکن اگر زندگی کے سفر میں کبھی کسی عزیز کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ ذلتوں کے بھنور سے نکل کر عزتوں کے معراج پر پہنچ جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ذلیل ہے تو وہ ذلیل ہی رہے، نہیں، لیکن اگر اس کا ہاتھ کسی حقیقی عزیز کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو نکال دیتا ہے، کیونکہ یہ اب معطی عزت ہے، سائل وہاں ہے، معطی ادھر ہے، کیونکہ یہ اس شجرہ طیبہ کا مصداق ہے کہ جس کا اصلها ثابت یہاں وہ فرعها فی السماء وہاں۔ اس کے میں اندر یہ قوت ہے کہ کسی کو عالم ضلالت سے نکال کر عزتوں کے معراج تک پہنچ جائے۔ یہ ہور کی تبدیلی کیسے ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ملنے کے بعد مکالمہ ہوا، اس مکالمے کے چند نکات آج آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا، دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی، فقط 2 جملے عرض کروں گا۔ اس کی جو تشریح میرے مولا حسین نے کی ہے وہ کل یہ آ کے ملا میرے حسین سے، ملنے کے بعد توجہ ہے نا میری طرف آ رہے بات، ملا میرے حسین سے، ملنے کے بعد بات چیت ہوئی۔ حسین نے کہا کہ میں ایسے نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، میں ایسے نہیں آیا ہوں، مجھے خطوط لکھے گئے، مجھے پیک بھیجے گئے، میرے پاس قاصد آئے تھے کہ آپ آ جاؤ۔ مخاطب کر کے کہا کہ آپ یقیناً سچ بولتے ہوں گے، لیکن سفر کچھ ایسے خاموشی سے چلے گا نہیں، صاحب کا ساتھ درکار ہے مجھے۔ کہا بات یہ ہے کہ آپ یقیناً سچ بولتے ہوں گے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کس نے آپ کو بلایا، توجہ میری طرف، مجھے نہیں پتا کہ کس نے آپ کو بلایا ہے یا آپ کو کس نے خط لکھے ہیں۔ میرے مولا نے غلام کو کہا ذرا وہ خطوط لے آؤ۔ اب 2 بوریاں آئیں خطوط کی، مولا نے اس کے سامنے جو خط ٹینک لی، یہ دیکھو، یہ پڑھو، یہ سارے خطوط عالم وفائی میں لکھے ہوئے بے وفائی کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کو سلام ہے، یہ تمام خطوط عالم وفا میں لکھے ہوئے بے وفائی کا ثبوت بنے ہوئے، یہ پڑھو۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، لیکن مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں۔ کہا ایسا ہو نہیں سکتا ہے، تم ہمیں روکنا چاہتے ہو اور ہم رکنے والے اب ہیں نہیں، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ جیسے یہ باتیں ہوئی تو ہم نے مخاطب کر کے کہا ہمارا بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے، اگر آپ لڑیں گے تو آپ مار دیے جائیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سلسلہ ختم نہیں کیا تو یہ آپ کو قتل کر دیں گے، یا آپ کو مار دیں گے، یا آپ کی حیات کو ختم کر دیں گے۔ ذرا حدیث قدسی پر توجہ کیجئے گا کہ انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں کبھی مرتا نہیں ہوں، جو میری اطاعت کرتا ہے اس کو بھی میں ہمیشہ زندہ رکھتا ہوں۔ یہ ایسی حدیث قدسی کا مصداق سے بات کر رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا نا مولا یہ آپ کو مار دیں گے، مولا یہ آپ کو قتل کر دیں گے، مولا یہ آپ کی نفس حیات کو کاٹ دیں گے، مولا اس وجود اس سرزمین کو آپ کی وجود ہستی سے مٹا دیں گے مولا، جیسے ہی یہ بات سننی تھی ایک مرتبہ ابن رسول نے مخاطب کر کے کہا، جملے پر توجہ رکھیے گا، فَبِالْمَوْتِ تُخَفِّفُنِي، اے ہور تاک کیا تو حسین کو موت سے ڈرا رہا ہے؟ یہ میں نے ابھی فقط اس عربی جملے کا ترجمہ کیا ہے، اب الموت تخففنی، کیا تو مجھے موت سے ڈرا رہا؟ آئیے ذرا اسی جملے کو میں اپنی عقیدہ ملنگانہ اور عقیدہ محبت سے اس جملے کا ترجمہ کچھ اس طرح کروں کہ حسین یہ جو کہہ رہے ہیں افب الموت تخففنی، کیا تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے، اس جملے کا اگر میرے دل سے معنی پوچھے تو حسین اور کو یہ کہہ رہا ہے، اے ہور وہ حسین جس کے دروازے سے تمام موجودات اپنی حیات کی بھیک لیتے ہیں تو اس کو موت سے ڈرا رہا۔
الموت تخوفنی، کیا تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے؟ میں موت سے ڈروں گا؟ اللہ اکبر. اور عجیب مکالمہ ہے اس مقام پر میرے حسین کا، تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے. اچھا اگر دو جملے، میں نے کہا فقط دو جملے عرض کروں گا، اس کی تبیین جو میرے مولا نے کی ہے وہ کل آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. اتخوفنی بالموت، تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے. هل يعدكم الخط ان تقتلوني، دوسرا جملہ اتخوفنی بالموت، تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے. هل يعدكم الخط ان تقتلوني، اور کیا اگر تو مجھے قتل کر بھی دے، توجہ رکھیے گا، اگر تم نے مجھے مار بھی دیا تو کیا کہ یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے مرحلے میں کہا میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، دوسرے مرحلے میں بات کو تبدیل کیا ہے، کہا اگر تم جو کرنا چاہتے بھی ہو، اگر تم کر بھی گئے تو میں حسین تمہیں کہہ رہا ہوں میری موت سے تمہارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. جس مقصد کے لیے مدینے سے نکلا ہوں وہ مقصد ہر حال میں پورا ہوگا، چاہے میں زندہ رہوں چاہے میں مر جاؤں. اب اس جملے کو کہیے کہ حل یعدکم الخط ان تقتلونی، کیا میرے مرنے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں مر گیا تو تمہارا درد سر ختم ہو جائے گا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر میں مر گیا تو تمہاری حقانیت ثابت ہو جائے گی؟ اور مجھے روکو نہیں اور مجھے قتل کرنے کی کوشش نہ کرنا. تب سے لے کر آج تک کا یہ سارا سفر میں 4 لائنوں میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے روکو مت، قتل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. مجھے روکو مت، قتل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تم گرانے میں لگے تھے، تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسالہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا. تم گرانے میں لگے تھے، تم نے یہ سوچا نہیں میں گرا تو مسالہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا. میں گرا تو مسالہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا. مجھ کو مت روکو، اکیلا ہے میرا سفر. مجھ کو مت روکو، اکیلا ہے ابھی میرا سفر. راستہ روکا گیا تو قافلہ بن جاؤں گا. میرے رکنے سے کچھ نہیں ہوگا. آج کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جس مقصد کے لیے میں نکلا ہوں وہ تم کبھی مجھ سے حاصل نہیں کر پاؤ. میرا مقصد تمہاری ذلت ہے اور میں تمہیں ذلیل کر کے رہوں گا. اور اس کے لیے یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہاری ذلت کے لیے میرا ہونا ضروری نہیں ہے. میری حیات تمہیں اتنا ذلیل نہیں کرے گی جتنی میری موت تمہیں ذلیل کرے گی. عظیم معنی ہے اس مقام پر کہ حیات نے اتنا ذلیل نہیں کیا جتنا حسین کی شہادت نے اس کو ذلیل کیا. یہ ہے شہید کی موت کی حقیقی تفسیر. یہ ہے انشاءاللہ کل انہی 2 جملوں کی وضاحت آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، اور اگر میں مر بھی گیا تو تمہارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں. یہ خط تقتلونی، اگر مر جاؤں گا تو کیا مسئلہ نہیں؟ مسئلہ تمہارے ساتھ ہے. اب جو میں نکلا ہوں تو تمہارے وجود کو مٹا کر ہی دم لینا ہے مجھے. جیسے یہ جملے سنے تو ایک مرتبہ حر نے مخاطب کر کے کہا کہ مجھے تو یہ امر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. استاد محترم کی طرف سے کل یہ جملہ عنایت ہوا اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جیسے یہ جملہ سنا تو حر نے مخاطب کر کے کہا میں آپ کو روکوں گا. جملہ سنیے گا، اگر نہیں تو میں آپ کو واپس لے جاؤں گا کوفے. میں آپ کو واپس لے جاؤں گا کوفے. میں نے جو روایت پڑھی اس میں یہ تھا کہ حسین نے حر کی جانب دیکھا. جیسے ہی اس نے کہا کہ میں آپ کو لے جاؤں گا کوفے، میں آپ کو یہاں سے واپس لے جاؤں گا، حسین نے حر کی جانب دیکھا. اور دوسری روایت میں یہ کہ حسین فتبسم،
حسین ہر کو دیکھ کر مسکرائے. جیسے ہی یہ بات حضور نے کی کہ میں آپ کو واپس لے جاؤں گا, حسین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. ارے یہ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ وہ تو آپ کو غل و زنجیر میں باندھ کے واپس لے جانا چاہ رہا ہے, آپ مسکرا کیوں رہے؟ شاید اسی لیے. اور روایت نے عکاسی بھی کی کہ ہر تو مجھے واپس لے جانے کی بات کر رہا ہے. روایت نے اس کا ترجمہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں, اے ہر تو مجھے واپس لے جانے کی بات کر رہا ہے, لیکن میں اپنے نگاہ تکوینی سے دیکھ رہا ہوں کہ تیری موت بھی ادھر ہی کہیں ٹہل رہی ہے. تو مجھے کیا لے جانے والا ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیری اپنی موت ادھر ہی کہیں آس پاس تیرے نزدیک ٹہل رہی ہے. تو بھی میرے ساتھ ہے, تو بھی میرے ساتھ ہے. تو کیا مجھے لے جائے گا؟ میں تجھے لے جاؤں گا. تو کیا مجھے اس کے پاس لے جا کر اس ظاہری عزت کے حوالے کرے گا؟ میں تجھے اپنے ساتھ لے جا کر اس ابدی عزت کا حقدار بناؤں گا. اور جیسے ہر کو لیا ایسے کسی کو نہ لیا. یہ رمز و راز وہی بہتر جانتا ہے. کہ سب کو عزت کے ساتھ رخصت کیا, سب کو عزتوں کا بادشاہ بنا کر رخصت کیا. اس کو رخصت کچھ اس طرح کیا کہ عزت کی علامت کو اس کی پیشانی پر باندھ دیا. کہ تو جو جائے گا اپنے ساتھ اپنی عزت کا نشان لیتا ہوا جا. کیا ہی عطا کرتی ہے زہرا جب قلب میں زہرا کی عزت پائی جائے. جیسے ہی حسین کا رہوار آگے بڑھا, ہو را کے کھڑا ہو گیا, کہا میں جانے نہیں دوں گا. کرامت سنیں گے حسین کی اس مقام پر بھی. ہر ہی کے قافلے کا ایک شخص جو قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا, وہ کہتا ہے جب میں حسین کی بارگاہ میں پہنچا تب حسین ہر کی مہمان نوازی کر چکے تھے. جب میں پہنچا سب بیٹھے تھے. جیسے ہی حسین کی نگاہ مجھ پر پڑی تو اپنے اصحاب سے کہا کہ جاؤ, وہ دیکھو سفر کا مارا ہوا آ رہا ہے, دیکھو اس کے چلنے سے تھکاوٹ نظر آ رہی ہے, دیکھو اس کے چہرے کے لبوں سے پیاس چھلک رہی ہے, جاؤ اس کی پیاس بجھا دو. بس جملہ سنیے گا آزادارو اور منظر کو محسوس کیجئے, پرسہ دیجئے گا. روایت نے لکھا کہ وہ صحابی آگے بڑھا اور اس شخص کو پانی پلانے لگا. پانی اس نے مشکیزے سے پلانا چاہا. یہ شخص کہتا ہے کہ میری پیاس کی وجہ سے حالت ایسی نڈھال تھی کہ میں پانی کو اپنے حلق میں انڈیل نہیں پا رہا تھا. یہ پانی کبھی میرے دائیں چہرے سے دائیں طرف بہ جاتا اور کبھی بائیں طرف جاتا, میرے منہ میں نہیں جا رہا تھا. میں پانی سے پیاس بجھا نہیں پا رہا. بس سنیے گا آزادارو اور منظر کو محسوس کیجئے گا کہ اسی وقت وہاں سے حسین اٹھے اور چلتے ہوئے آئے, اسی جگہ پر زمین پر بیٹھے جہاں پر میں لیٹا ہوا تھا زمین پر. صحابی کو کہا کہ پانی میرے چلو میں دے دو, پانی میرے ہاتھوں میں دے دو. یہ شخص کہتا ہے کہ حسین نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا, حسین نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا اور میں سیراب ہوا. عجب نہیں کہ یہ منظر حسین کا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر قلب اس کا ضرور تبدیل ہوا ہوگا کہ کس طرح حسین بے کسوں کی مدد کرتے ہیں, کس طرح حسین بے یار و مددگار کی حمایت کرتے ہیں. ارے کس طرح حسین پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں. ارے ہاں آئیے حسین کی بارگاہ میں چلے. مولا کس طرح آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں, لیکن چند دن کے بعد منظر کچھ ایسا تبدیل ہوگا. ارے آپ تو دور, آپ کے 6 ماہ کے بچے کو بھی پانی نصیب نہیں ہوگا.
سوال پانی کا کیا جائے گا، نتیجے میں یہ تیر اس کی پیاس بجھائے گا۔ آزادہ بس ایک منظر سماعت فرمائیے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ روایات نے لکھا کہ آ گیا میرے مولا حسین سے مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ ہر سوار ہوئے، جیسے ہی میرے مولا سوار ہوئے، ہر نے لجام فرس کو تھاما اور جھٹکا کچھ اس طریقے سے دیا کہ روایات نے لکھا کہ آقا زادیوں کے محمد سے واہ محمدہ کی صدا بلند ہو گئی۔ مخدرات عظمت کے مرملوں سے واہ محمدہ کی صدا بلند ہو گئی کہ کس نے اتنی بے حرمتی کی میرے حسین کی۔ جیسے یہ منظر دیکھا تو مخاطب کر کے کہا سکلت کا امو کا یا ہر ماں ترید، اے ہر تو کیا چاہتا ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ بس رادار جملے کو محفوظ کیجئے گا، جملے کو سنیے گا اور پرسا دیجئے گا۔ سکلت کا امو کا یا ہر ماں ترید، تو کیا چاہتا ہے؟ ارے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ بس یہ منظر سننا تھا، یہ جملہ سننا تھا۔ یا ایک بار ہر کی آنکھیں جھکی، ہاتھ لجام فرس سے ہٹایا اور کہا مولا اگر اس عالم میں کوئی بھی اور مجھے اس طرح مخاطب کرتا تو میں ضرور جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں کون ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں اور فاطمہ کے لیے سوائے خیر کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ارے آئیے ہر کی بارگاہ میں چلے۔ ہر اتنا احترام، ارے کوفی ہو کے اتنا احترام، کاش تم مدینے میں ہوتا۔ ارے کوفی ہو کے اتنا احترام، کاش تم مدینے میں ہوتا۔ ارے تو نام زہرا کا احترام کر رہا ہے، وہاں زہرا کا احترام بھی نہ رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔